ابھی ہم یہاں اپنے کورس کے فارمیٹ کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کورس کو کور کرنا ہے تاکہ کسی قسم کے کنفیوژن کے بغیر آپ اس کورس کو سمجھ سکیں۔ ابھی ہم یہاں اس فارمیٹ کا جائزہ لیں گے جس پہ کہ ہم نے اس کورس کو کور کرنا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سمپل ڈائیگرام میں ہم نے ان سٹیپس کو سمجھایا ہے جو کہ ابھی ہم نے آگے چل کے دیکھنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں سٹیپ 1 میں پیپر سائز نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم پیپر سائز کو ڈسکس کریں گے اس ڈیزائن کے حوالے سے جو کہ ہم نے سٹیپ 2 میں کور کرنا ہے۔ سٹیپ 2 میں ہم اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے DVD کور کے ایکچوئل ڈیزائن کو ڈسکس کریں گے، جس میں کہ آپ کو وہ باتیں معلوم ہوں گی جن کا کہ ہم نے اپنی فائل میں خیال رکھنا ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ پرنٹنگ سے پہلے، کیونکہ سٹیپ 2 کے بعد آپ کی فائل جو ہے آپ کے کمپیوٹر سے نکل کے بڑے پیمانے پر پرنٹ ہونے کے سٹیپس کو کور کرتی ہے، اور اس میں غلطی کے ٹھیک کرنے کی گنجائش آپ کے پاس نہیں رہ جاتی، کیونکہ کمپیوٹر پہ غلطی کو ٹھیک کرنا جیسے کنٹرول Z کی شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں آپ، یا کسی چیز کو اریز کرتے ہیں یا ریڈو کر لیتے ہیں، تو اس سٹیپ 2 کے بعد کے مراحل اس طرح سے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد کے مراحل جو ہیں وہ اس میں اور چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، یعنی ہارڈ ویئر انوالو ہو جاتا ہے جس کو کہ آپ انڈو نہیں کر سکتے، وہ آپ کو دوبارہ سے کرانا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سا سرمایہ ضائع ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ سٹیپ 3 میں ہم فائل ٹرانسفر کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔ سٹیپ 4 میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے پیمانے پہ پرنٹ ہو جانے کے لیے ہماری فائل سب سے پہلے کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ سٹیپ 5 میں ہم دیکھیں گے کہ فائنل پرنٹنگ مشین میں جانے سے پہلے ہماری فائل کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ کس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سٹیپ 6 میں ہم آف سیٹ پرنٹنگ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے یہ جو بڑے پیمانے پہ پرنٹ ہونے ہیں کس پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ سٹیپ 7 میں ہم دیکھیں گے کہ فائنل کٹنگ سے پہلے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ نے پہلے 2 مراحل کے اوپر توجہ دینی ہے جو کہ آپ کے کرنے کے ہیں، اور اگر آپ گرافک ڈیزائنر نہیں ہیں تو اوور آل سارے سٹیپس پہ آپ نظر رکھیں گے، کیونکہ آپ نے کوئی بھی کام خود سے نہیں کرنا، لیکن صرف اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے مراحل ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے کمرشل پرنٹنگ کے پروجیکٹس کو مکمل کر سکیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور پریکٹیکلی اپنے اس کورس کو شروع کرتے ہیں۔